کب تک تنہا تنہا عمر گزارے ہم، اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے۔ استقبال ہے دوستو اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں RJD میں شامل ہوا مرحوم شہاب الدین کا پریوار لالو پرساد یادو اور تیجسوی یادو نے کیا سواگت۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، 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 جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے۔ میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے، تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ کب تک تنہا تنہا عمر گزارے ہم، کہ کب تک تنہا تنہا عمر گزارے ہم، کب تک تنہا تنہا عمر گزارے ہم، اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے، اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے پھرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے، ہمارے رب، ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں، قرآن، ایمان، اسلام کی بڑائی بیان کرتے رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمارے رب، ان کے ساتھ ساتھ ایک گنہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیونکہ یہ
ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔